نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبع سبیل من اناب الی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر صاحب الحسنی دامت برکاتہم العالیہ، مکرم و محترم جناب حضرت علامہ مولانا علی بخش چشتی صاحب دامت برکاتہم، دیگر مشائخ اعظام، صاحبزادگان، اور میرے کریم حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سالانہ عرس پاک اور عرس سعید دی بابرکت اور پر رونق تقریب دے رونق بڑھن والے اور رونق ودھاون والے جملہ خوش قسمت اور خوش بخت حاضرین اور سامعین، الحمدللہ اللہ سونے دا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے مرشد نال اللہ دے اس عظیم اور محبوب بندے نال اظہار محبت و عقیدت سانگے ایک واری ول اپنیاں وفاواں سجنہ دے نام پیش کرن واسطے سب کوئی موقع گھڑیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ساراں دا آمن مل باون قبول و منظور فرماوے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارن دیا محبتاں واسطے اور اپنے محبوب علیہ السلام دے تمام محبین دیا محبتاں واسطے جو ارشادات فرمائن، جو اسلامی احکام ہیں، اللہ ساراں کو انت عمل دی توفیق عطا فرماوے. حضرت صاحب نے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل کی اضافہ فرماوے اور اسا ساراں کو اللہ تعالیٰ
عقائد اور اعمال دے باب وچ اپنے اسلاف دے سونے طریقے تے استقامت نصیب فرماوے۔ بہت ساریاں باریک گالی علم الکلام دیاں ہر بندے دا نہ ذوق ہوندا ہے نہ وہ سمجھن دی چیز ہوندی ہے۔ اس واسطے سوکھی جہی گال ہے کہ اپنے مرشد والے رستے تے استقامت، یہ ہر آدمی میں سوکھی گال ہے، چونکہ علم الکلام دیاں باریک باساں علماء کو بھی پوریاں سمجھ نہیں آندیاں، میں جی طالب علماں کو تو عام آدمی جہاں زندگی دے مختلف شعباں دے نال گنڈھا ہوئے تو علم دے انہاں باریک اور انہاں عمیق اور بہت ہی مدققانہ ابحاث کول وہ بہت گھٹ ہی کو فیض حاصل کر سکتا ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بڑے آسان پیرائے دے وچ سونے رنگ دے نال کوئی ضروری مسائل سمجھاون دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اس محنت کو قبول فرماوے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساکو جڑا دین عطا فرمائے وہ دین صحبت اور مجلس اچھے لوگوں دی محبت انہاں دے تعلق دے نال ہی انسان دے مزاج اور انسان دی سیرت اور انسان دے کردار اتر سکتا ہے۔ اس واسطے قرآن دا بھی حکم ہے چنگے لوگوں دا ساتھ، چنگے لوگوں دا قرب، چنگے لوگوں دے قدمہ دے نشان دیکھ کے انہاں تے چل دے رہنا، تاکہ انسان اوکھیاں گالی سمجھ نہیں سکتا، کتابہ نہیں پکا سکتا، جڑیں تو پکا سکتا ہے، بندے کو تو یاد کر سکتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ وہ علم دی اوکھیاں گالیاں اگر کہ کو سمجھ نہیں بھی آنیاں، لیکن اپنے مرشد دی ذات گرامی ان دے نال تعلق کے مسلسل، ان دے نال ربط مسلسل، اس دے صبح و شام ان دی عادات، ان دے عقائد و اعمال، ان دے احوال کو باخبر ہو کے ان دے قرب وچ رہ کے خود بخود ان دی پوری سنت تے ان دے طریقے دے وچ ڈھل سکتا ہے۔ اور اس واسطے یہ آسان ترین طریقہ ہے، کیونکہ اسلام صرف نظریاتی دین نہیں کہ جائے ایک نظری پہلو یا فکری پہلو یا صرف تھیوریٹیکلی سا کو ہدایات دیتی ہوں میں۔ اسلام نے تھیوری دے نال نال صاحب عمل ہستی او شخصیت بھی او ہستی بھی عطا فرمائی، اللہ دے محبوب، اللہ دے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کے جندے کول رہ کے صحابہ کرام علیہ الرضوان تے پورے دا پورا محمدی رنگ چڑھ گیا، آقا دی پوری سنت دا او سراپا بن گیا۔ سید قطب شہید آدن کے سونے سا کو صرف قرآن نہیں دیتا، سونے سا کو چل دے پھر دے قرآن عطا فرمائے۔ اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلام او صحابہ یہ پہلی نسل ہے، اہل بیت اطہار یہ پہلی نسل دی حضور نے خود اپنے سونے صحبت نال تربیت فرمائی، اپنے سونے اقوال نال تربیت فرمائی، اپنے اعمال نال تربیت فرمائی، اپنے احوال نال تربیت فرمائی، اور جڑے سونے دے ہر بول کو اپنے سینہ تے نقش کریں دے رہ گئے۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ جڑیاں ہستیاں نے میرے کریم آقا دی ذات گرامی نال جڑیاں ہوئیاں بظاہر غیر ضروری چیزوں کو بھی محفوظ رکھے، جنہاں تعلق عمل دے نال نہیں، یا جنہاں تعلق شریعت دے نال نہیں، جنہاں تعلق حلت و حرمت دے نال نہیں، جنہاں تعلق ساری نجات دے نال نہیں، لیکن حضور دے نال صرف عشق اور محبت دے نال اس دا تعلق ہے، لہذا حضور دے غلامہ نے او یاداں بھی سونے دیاں سانبیاں۔ مثلا سونے دے استعمال وچ آون والیاں چیزاں محفوظ ہیں۔ آقا کریم نے کتنے گھوڑاں تے پوری زندگی سواری فرمائی ہے، انہاں گھوڑاں دی تعداد لکھی ہے۔ مورخین نے حضور دے صحابہ نے و صحابہ کول آون والیاں دیگر نسلہ نے محبت کرن والا نے کہ 5 گھوڑاں تے سونے اپنی حیات مبارکہ سواری فرمائی، 8 ڈاچیاں مختلف اوقات ہی سونے دے استعمال وچ رہی ہیں، 2 خچر حضور دے استعمال وچ رہے ہیں، 1 دراز گوشت استعمال وچ رہی ہے، کتنیاں بکریاں سونے دے گھر بدیاں رہی ہیں۔ اور صرف بکریاں تے گھوڑاں دا ذکر ہی نہیں، انہاں دے علم الانصاب دے باب وچ جی میں عرب دے وچ رواج ہے کہ وہ ہر انسان دا بھی پورا نسب محفوظ کریں دیں، حضور دے غلامہ نے حضور دے گھر بدھے جانوراں دا بھی پورا نسب محفوظ کیتے، کہیں بکری دے نانے حال کون تے ڈاڈے حال کون۔ اندازہ کرو نا بکریاں نال سارا کیا تعلق، آقا نے کیویں انہاں کو دودھا تے کیویں خود دودھ نوش فرمایا، وہ تو سارے واسطے سنت دا حصہ ہے، لیکن بکری دی نسل کوئی بھی ہوئے وہی دے نال تعلق نہیں رکھتی کہ ایسا وہ نسلہ کوئی قیامت تک چلاونا ہے، ایسا تو کوئی حکم نہیں، کوئی شرعی طور پر یہ چیز مشروع نہیں سارے واسطے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان جس مائنیوٹلی، جس محبت نال، جس عشق نال، جس باریک بینی نال اپنے محبوب دے ہر عمل کو ڈٹھے، سارے تک وہ پیغام پہنچاونا آئی کہ یہ نہ سمجھے کہ سونے دی کوئی یاد اساں تساں تک نہ پہنچائی ہو سی،
کیونکہ سونے دا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا کہندے کول میری ہک نشانی بھی ہوئے تا اگاں پہنچا دے وے چونکہ ہر نشانی دا میرا ہر غلام وارث ہے اور ان دا حق بن دے کہ اس تک پہنچائی ونجے چاہے قیامت تک دے غلامی ہوون تو سینہ در سینہ حضور دیاں سونیاں نشانیاں چل دے ہوئے سارے مرشد کریم غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تک پہنچیاں خواجہ فقیر محمد خواجہ غلام حسین خواجہ غلام محمد خواجہ محمد حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہاں ہستیاں تک کئیاں ولوے نشانیاں واتبع سبیل من اناب الیہ دے ذریعے اللہ سونا فرمائندا انہاں فقیراں دی راہ چاہیے ونج تے کو منزل تے ونج پہنچے سن لمبیاں کتاباں دے چکر وچ پوسیں تا شاید زندگی وقف کرنی پے ونجے لیکن تو سوکھا جئی ہک جنا پکا چھوڑ تک فجر شام تے کو نویں رولاں کول بچا چھوڑے اسے فقیر دیاں قدماں دے اوتے اون دے نشاناں تے چلدا ونجے تے کو انہاں منزلاں تے ونج پہنچے سی جڑی محمد عربی دی منزل رب کائنات دی نصیب ہے میرے مرشد کے فرماندے ہیں یعنی آپ عالم بھی ہیں خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان ہی سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ابتدائی کتاباں غلام حسن پونگر کو پڑھیاں ڈیرہ اسماعیل خان دی پونگر والی گلی ہن بھی ہے اس غلام حسن کو رہ کے آپ نے ابتدائی کتب پڑھیاں فارسی دیاں یا عربی دیاں صرف اور نحو دیاں ابتدائی کتب آپ نے اتھاں پڑھیاں اور اگر کراں کوئی میرے سجن بیٹھے ہو سن دیرے والے کراں پونگر والی گلی کو لیں ارادے نالی ٹرے جو غلام حسن دے قدم چمدیاں رہیاں ہو سن یہ گلیاں کیونکہ استاد جو اتھا رہنے ہیں تو کس محبت نال آپ کو تو عشق ہی نہ استاد نالی تے مرشد نالی اساں فرضی محبت نن تے فرضی تعلق نہیں او حقیقی تعلق ہے واجبی تعلق نہیں حقیقی تعلق محبت والا تعلق عشق والا تعلق حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دے بعد آپ والتکمیل فرمائی اگرچہ آپ کندیاں بھی تشریف فرما رہے وہ حصہ جتھا آپ سے قیام پذیر رہے ہوں تو پورا جھیل دا حصہ بن چکے چشمہ دی لیکن بہرحال کندیاں نالی سونے دی نسبت رہی ول چکڑالے دے نال سونے دی نسبت رہی کہ حضرت خواجہ نور خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ دامانی محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے خلیفہ وہ آپ دے آخری استاذ ان تکمیل آپ نے اتھا فرمائی آخری کتب منتہی کتب آپ نے اتھا اس استاذ کو پڑھی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے تمام علمی کمالات دے بعد یعنی کوئی شک نہیں کہ آپ مکمل عالم ہیں اور علم مکمل حاصل کرنا ہی آپ دا پیغام ہے اپنے غلاماں واسطے اپنے مریداں واسطے یا کوئی بھی طالب علم جی میں آپ سب جان دے وے حضرت خواجہ حضرت علامہ عطا محمد صاحب استاذ الکل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دا واقعی میں اکثر بیان کرتا رہا نا کہ انہوں کو آپ نے فرمایا کتاباں پوریاں پڑھیں ادھوریاں نہ پڑھیں یہ ادھوریاں کتاباں دا فیض ترے دے پے نہ نویں کٹے کھل دے آنے روز کیونکہ میں جائیں ادھ پڑھ بھی انہاں موضوعات علیندن جڑے موضوع تو امام اعظم ابو حنیفہ توبہ طیب ہو گئے علم الکلام آپ دے تذکرہ پڑھو امام اعظم فرمائیں علم الکلام تو میں مناظرے کریں رہی ہوں بصرہ والاں دے نالی تے کوفہ والاں دے نالی لیکن جب میں غور کیتے رہے تو بہوں اوکھیاں رہوائیں یہ منزل تے گاہل کو سمجھنا حق دی اس لکیر تے راونا ہی میں ہی ہے جی میں گویا پل سرات ہوئے تے پل سراتی ایک بال کو زیادہ بریک ہوئے تے تلے گڑا ہوئے دوزخ دی صورت اس تے چلنا فرمائیں دے بعد میں غور کیتا امام اعظم فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے تو انہاں مسئلہ تے کلام گفتگوہ نہیں فرمائیاں کلام دے مسئلہ تے لہذا میں آکھے ہوں میں فقہ دو رجوع کرنا جڑا حماد ابن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض عطا فرمائے پوری زندگی حضور دی حدیثاں جو جیون دے اصول تے ضابطے کو لیندہ رہے ویسے کہ سارے واسطے اصول جیون دے کیا ہے کیونکہ علم الکلام دے اکثر مسئلے صرف ذہنی مشقائن بھی کوئی فائدہ کو نہیں ہونا وہ ذہنی مشقہ والے بھی میں جی ان پڑھ لوگ کتابہ نہیں پڑھا تو علم الکلام تے گفتگو اندازہ کرو حاضرین محترم سارے اساتذہ تشریف فرماہین تمام حضرات علماء تشریف فرماہین میرے کریم مرشد دا جڑا عرس ہوندا ہے اتھائی میں سمجھو کہ پنجاب پورا تے سرحد پورا تے بلوچستان پورا اور سندھ دے بھی بہت سارے علاقے جو مفتیان اعظام تے پورا علم اکٹھا ہوندا ہے اتھا ان پڑھے نہیں آئے بیٹھے اگر ڈٹھا ونجے تو تقریباً 50% یا علماء ہو سر یا طالب علم حضرات ہو سر وہ حضرات جان دیں کہ علم الکلام سارے مدرسہ جو دیکھو چاہ عقائد دی کتاب کنا پڑھائی ویندی شروع پڑھائی ویندی عقیدہ دی کتاب آخری سال پڑھائی ویندی اور آخری سال ہی آپ اندازہ کرو جیری چیز آخری سال پڑھائی ونجے اتھا چوتھے تے پنجویں سال اللہ جانا بھی جمعہ پڑھیں دے لے ایک کلام دے مسئلے چھیڑ باوے اتھا خیر دیاں راما کیرے دروازے کو کھل سن کنو بوا کھل سن میرے کریم کو غلام نے پوچھا موجم کبیر دی حدیث من نجاتو یا رسول اللہ سونا نجات کتھا مل سی رولاں کل کیویں بچسوں فتنہ کل کیویں بچسوں سونے فرمایا
امسک علیک لسانک، فرمایا سجن اپنی زبان کو قابو چ رکھ سے تو سارے رولوں کو بچ ویسے، اگر زبان کو کھلا چھوڑ دے سے تو بد ظاہر ہے ہر چیز تے تبصرہ ضروری سمجھے سے۔ ہوں تو یہ موبائل ہے، اس کو کیا آکھنا چاہیے پتہ نہیں، چنگے کام ہی ہر شے چنگائی بھی ہوندی ہے تے برائی بھی ہوندی ہے، لیکن ہن مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا براج آف انفارمیشن دا ایک سیلاب ہے پورا، فلڈز ہیں انفارمیشن دے معلومات دے، ہر بندے دے دلی چ جو آندے او جھوٹے سچے جیں اس کو جیرا بھاندے جیرا عالم بھاندے ان دی محبت جیرا نہیں بھاندا نعوذ باللہ ان دے واسطے ایسی گالیاں ایسی سوکیانہ تے بازاری زبان جیرا حضور دا کوئی غلام تصور ہی نہیں کر سکے، ایسے مندے تے گالی، اور او تو ہو رہ گئے سوشل میڈیا سٹیج تے بہ کے بھی کئی سارے اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم فرماوے جس انداز گفتگو پہ کریں دن بھئی علماء دا مسئلہ ہے، ایک پاس سادات کرام دی اکثریت موجود ہے، اور اتھا میں ایسی کلام اور ایسے بول بولا کہ جس سے گھٹیا لفظ ہوئے حضور دی آل تو ود کے بھی محبت کہندے بستے ہو سکتی، میرے کریم آقا نے فرمایا حضور دی آل نالی محبت ہے، اصحاب نالی محبت ہے، لہذا انہاں دی آڑ دے وچ اسا سوکیانہ پن، چونکہ علم کلام تے بحثاں جڑا عالم کرندے او دلائل لے دے، جی حضرت صاحب نے دلائل پیش فرمائے، لیکن میں جیاں لیونہ جیڑے گفتگو کرے سی تو اس کو تو ہر گال مندے گالی نال سمجھاون دی ران دی ہے نا، وہ تو رولا گھتے سی تے سوٹا جیسی، اختلاف العلماء رحمتن اختلاف الجہلاء رحمتن نہیں فرمایا گیا، علم والا دا اختلاف رحمت ہے، لیونہ دا اختلاف رحمت نہیں ہوتا، ڈنڈے تے سوٹن اور سر پھٹولے ایک بیٹی۔ اس واسطے میں اپنے انہاں بالاں کو آکساں جیرے مدرسہ پڑھ دے پین کہ اللہ دا نام منوں، میں اپنے بھراواں کو آکساں میں جیرے ان پڑھ یا ادھ پڑھ بیٹھن کہ کم سے کم انہاں مسئلہ تے اساں گفتگوہاں تے نہ کرو، امسک علیک لسانک، جیرے موضوعات تے کف لسان سر علم الکلام دا مسئلہ ہے کہ یہ موضوع تے نہ لائے، مشاجرات صحابہ دے بابی، صحابہ رب کائنات فرمندے سچن، وہ فرمندے ہدایت والے ہن، وہ دے مفلحون فائزون، قرآن فرمندے راشدون صادقون، قرآن کریم فرمندے انہاں ہستیاں دے بابی جساں اپنی گفتگو شروع کر رہے ہوں تو ظاہر نتیجہ کتھا وہیں نکسی، اور یہ رولا مچ ویندے رات دن محبت جنگ ہر شے جائز ہوندی ہے، پیچھے بجائے اس دے کہ اساں اپنے موضوع تک رہوں، الٹا اگلے دا جڑا محبوب ہے نعوذ باللہ وہ صحابی ہو سی یا اہل بیت دے اطہار دا کوئی فرد ہو سی، اسا اس کو بھی دشمن مندے کڑھن لگ ویسو، چونکہ سب کو حقیقت ہی نہیں پتہ، علم ہی نہیں پتہ، ہدایت ہی نہیں پتہ، اور اس معاملے دی نزاکت اور حساسیت دا پتہ ہی نہیں۔ اس واسطے علماء گفتگو فرماویں، ظاہر ہے لوگوں کو جڑا ہے سوچن دے زاویے تے دسنے انہاں کو حقیقت دی راہاں تے منزلیں سمجھاونیاں، لیکن ہر بندہ اس کو ضروری نہیں سمجھے کہ میرا بھی اظہار خیال ضروری ہے اس مسئلے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے۔ میرے مرشد سارے علماں دیاں مہارتاں دے باوجود فرماندے ہیں کہ میں کو خیر کتھوں لدے، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستان۔ حضرت صاحبزادہ فضل الحسن صاحب بیٹھے اللہ تعالیٰ انہوں نے بابے سہیں دی قبر کو جنت دے باغاں چو باغ بنا، حضرت علامہ عبد الرحمن الحسنی رحمت اللہ تعالیٰ جائیں یہ جدید فیوزات حسنیہ جدید مرتب فرمائیے، بڑے عشق تے محبت نال مرتب فرمائیے، ڈاہ ابواب اور ایک مقدمہ اور خاتمے تے مشتمل، اپنے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حصہ ارشادات و ملفوظات دے وچ آپ فرمائیں کہ حضرت صاحب بیٹھے ہوندے ہیں تے اکثر حضرت شیخ سعدی شیرازی دی ربائی پڑھتے ہیں بھئی علم جڑا ہے نا وہ سمجھن نال نہیں آندا، ہدایت جڑی ہے وہ سمجھن نال نہیں آندی، ہدایت کہندے قدماں چ بہ کے عمل نال آندی ہو، یہ سمجھن دے معاملے نہیں ساریاں باریکیاں کوئی نہیں سمجھ سکدا، وہ سوکھیاں گالی مرشد کو دیکھتے اویں کریندا اویں کرن شروع کر دے انشاءاللہ تو اسے جماعت اسے صف وچ کھڑا ہو سے جتھا غلام حسن سواگ کھڑا ہو، انہاں صفاں وچ کھڑ سے جڑی صالحین دیاں صفاں ہو، سارے اسلام تے اسلام دے ہر پہلو کو سمجھنا، انہاں تمام تر تفاصیل کو سمجھنا، ہر بندہ مکلف ہی نہیں، مکلف ہے کہ اپنے فرائض دا پتہ ہوئے اور محرمات دا پتہ ہوئے، کیا چیز رب نے حرام فرمائی، حرام سارے پتہ ہوئے، اور فرائض جڑیاں ذمہ داریاں ان بندے دیاں کہ انساناں دے باب وچ کیا ذمہ داریاں، سونے رب دے میرے تے کیا حقوق ہیں، سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کیا حقوق ہیں، قرآن دے کیا حقوق ہیں، کیا تعلق قرآن نال ہونا چاہیے، انہاں چیزاں دے متعلق مکمل خبر ہوئے، لیکن تمام تفاصیل دے بارے صرف ذہنی مزاں دے واسطے، صرف چسکاں دے واسطے انہاں موضوعات وچ پے کے موبائل ہی بھر رکھنا تے اپنے ذہن کو بھی گندا کر چھوڑنا، اور صبح کو شام تک اسے دلچسپی چ رہنا، اور خصوصاً سارے بال جڑے مدرسہ پڑھ دے پے پوری رات کلپس لے دے رہندے، ایک مفتی دا و بے مفتی دا، ایک مناظر دا بے مناظر دا، ہن ہر
طالب علم جڑا مدرسے پڑھ دے وہ مناظر بندا پیا، دائی کوئی نہیں بندا پیا، غلام حسن سواگ دا غلام کوئی نہیں بندا کہ اللہ دے بندہ کو رب تو سڑنا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں، صرف مناظرے ہی کرنے نساں سارا ہوں بڑے تھی کہ قرآن فرمائے دے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تھوڑے وچ کوئی تو ہوئے جڑا خیر دا راہی ہوئے تے خیر دو سڑن والا ہوئے، خیر دا دائی ہوئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کوئی تو ہے جڑا محبت نال رب دو حق لانے نہ دو کتھا میں یار انتہا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمہ اللہ دو سڑن واسطے رولا نہیں ہوندا، حکمت عملی ہے، محبت ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، یہ کو بھی سڑنا پوے سڑن والا کو بھا کو بچاؤ واسطے غلطے مار کے پاسے تے کرنا پوندے، دھکا نال نہیں بچدے لوگ دباواں کو۔ قرآن کیا فرمائے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ کس رنگ نال اللہ دوین اللہ سونا فرمائندہ پیے سونے رب دی نعمت ہے کہ اس نے تھوڑے اندر دیں دشمنیاں مکا کے تھوڑا کو بھرا بھرا بنا چھوڑا ہے، یعنی مومنہ دے دلن جڑے پیارے ہک بے واسطے اللہ دی طرفوں اتر دے، رولا جدہ بھی اتر دے وہ شیطان دی طرفوں آن دے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، میرے کریم رب پیا فرمائندے مومن سارے بھرا بھرا ہن، جنا لڑائی پہ ونجے تو مناون دی کوشش کیتی کرو، وچالے دی نویاں دراڑاں پیدا کر کے وقت نویں الگ الگ گروہ بنانی خوش نہ تھے کرو، خوشی رب تے اون دے رسول دیاں رضاواں دے نال ہوے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو وجو سونے رب دی رسی کو پکڑ چھوڑے، یہ رسی قرآن ہے، یہ رسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اور انہاں دے پیاراں دی محبت ہے، یہ رسی کو پکڑ چھوڑو، او دے بعد رولاں چ نہ پوو، رولاں چ رب راضی نہیں۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یہ قرآن کہندے واسطے آکھے رولے نہ گھتو تے اختلاف نہ کرو، یہ کہ کو آکھا اسی قرآن سا کو تو لوڑ نہیں اس دی، اسا تو کسے کہانیاں والیاں کتاباں پسند کرے نے، فلانی کتاب یہ لکھا بھی ہے صحابہ دا ایڑا رولا آئی اور وہ فلانے یہ آکھا وہ فلانے یہ آکھا وہ اندے عقیدہ بندا بھی ہے، بھئی عقیدہ یا قرآن تے بن دے تے یا حدیث تے صحیح تے بن دے، اگر حدیث معمولی جی شک کی ہے تو عقیدے دے باب چو حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی۔ آپ سب جان دے اتنا نازک معاملہ ہوئے اور اتنا قصے کہانیاں دے اتے بندہ اتنا عظیم ہستیاں دے بارے چ اپنی زبان پلید کرے اور اپنے دل دے وچ مہر تے بغض گنا، اندازہ کرو کون سمجھے سی سکوں قرآن کو جھیڑے پسند نہیں۔ قرآن کیوں آدھے لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یہ لے قرآن موجود ہے، اللہ دا کلام موجود ہے، اللہ فرمائے دے انہاں لیونے علماء نہ تھی ونجے یہود دے اور عیسائیاں دے انہاں دے احبار اور رہبان کہ اللہ دا کلام موجود ہے، وقتی آپس ہی ہک بے دے گاٹے پھٹن اور رولے گھتی ودیاں افتراق بھی ہے اور اختلاف بھی ہے۔ اللہ سونا فرمائے دے انہاں وانگو نہیں تھی انہاں تھوارے کول تو وہ کلام ہے جنہاں رکھیاں بھی قیامت تک رب نے فرماونیاں، تھوارے کلام ایک تو یہ شک ہی نہیں کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، تعریف ہو گئی ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرمائے دے میں محافظ ہاں قیامت تک، کہ مولی تے پیر دی ڈیوٹی نہیں، قرآن دی حفاظت سونا رب خود محافظ ہے۔ قرآن جن کتاب ہی ہوئے تے کتاب ہی محفوظ ہوئے، وہ بھی کسے کہانیاں دیا کتاباں تے اپنے ایمان تے دین تے اپنی زبان تے اپنا عقیدہ خراب کریں نہ ودو۔ مشاجرات صحابہ تے یہ عقائد ہن بالکل علم الکلام لکھا بھی ہے، کہیں فقیر کو نویں سروں نویاں کتاباں کلام تے لکھن دی لوڑ نہیں۔ وہ سیانے لوگوں نے 4 صدیاں دی محنت دے بعد یا 5 صدیاں دی محنت دے بعد علم الکلام دیا فائنل کتاباں کو پہلی صدی نہیں لکھیاں گئیاں، نہ دوجی نہ تریجی نہ چوتھی 5ویں صدی بن کے امام اشعری اور امام ماتریدی رحمہم اللہ تعالی نے جو کم فرمائے، آپ اندازہ کرو اتنا مشکل موضوع ہے، اور یہ لے انہیں کم کر چھوڑے، او دے بعد اہل سنت تمام دے تمام یہ علم والے لوگن دل چ درد رکھن والے لوگن انہاں آکھے آؤ یار رولے مکینے ہیں، بس جو لکھا گئے اس تے اعتماد ہن آئندہ واسطے زبان کو این باب خاموش رکھنا ہے، انہاں رولن دے وچ اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا، ان زبان کو پسندیدہ موضوعات دا حصہ انہاں کو نہیں بنانا۔ لہٰذا اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے یہ ارشادات ہیں، سونا کیا فرمائیں کہ میری امت کریں گمراہی تے اکٹھی نہ تھی سی، لہذا سواد اعظم دے نال گنڈے رہ وجے وکھریاں راہاں نہ اپنے جیڑی صدیاں کو لاندی پئی ہوے، جیڑی مرشدین دی سارے سونے مرشداں دی راہ ہے، جیڑی فقیراں دی راہ ہے، جیڑی صالحین دی راہ ہے، اے موضوعات عوامی نہیں، لہذا جیڑے عوام دا مسئلہ ہوئے اس کو عوام میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہاں اصلاح احوال واسطے یہ رولا مچ وجے وقت رہنمائی بھی ضروری ہے، لیکن رہنمائی دی حد تک ضروری ہے۔
کہیں شخص کو رولاں دے وچوں مزے نہیں چاہنے چاہیے، چونکہ رب کائنات دا پسندیدہ فعل نہیں ہے اور نہ رب دے محبوب دا پسندیدہ فعل۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دو غلامہ کو قرآن دی کہ آیت دے ہوتے اختلاف کریں دے ڈٹھا تو سونا ناراض ہو گئے، اور فرمایا تھوڑے کو پہلی امتاں بھی اس واسطے تباہ ہو گئیاں کہ اللہ دے کلام کو ملن دا ذریعہ بناون دی بجائے رولان دا تے افتراق دا ذریعہ بنا چھوڑ۔ اس واسطے میں اپنے علماء واسطے میری انگالی نہیں، یہ میری لیول دے تے میرے کو ظاہر ہے ہر کوئی میری لیول دے ہی ہے، تلمہ کوئی کو نہیں، چلو پڑھ دے ودن دا طالب علم ہیں تو اس وجہ کو تھوڑا جی انہاں تے سارا فرق ہو سکتا ہے کہ آسان پڑھے ذرا وڈے تھی گئے عمر، یہ جی جوش دی عمر ہوندی ہے نا، یہ 30 سالہ والے جڑاں دا کم نہیں، انہاں موضوعاں تے علامت اس موضوع تے اگر علاوے تو کم سے کم دی عمر قبلہ نصیر الدین صاحب نصیر الحسری دامت برکاتہم جتنی ہونی چاہیے، انہاں دا علم بھی اتنا ہوئے، انہاں دا تجربہ بھی اتنا ہوئے۔ یہ آپ نے گالی فرمائیں انہیں گالی دا بالکل معمولی جائیں سجے کھبے مڑن دے نال مفہوم کچھ دا کچھ ہو سکتا ہے، سمجھن والا بجائے خیر سمجھن دے الٹا اس سے جو کئی بہت غلط مطلب ہی سمجھ سکتے، اتنے نازک موضوعات، لہذا یہ موضوع اساں کم سے کم یہ تو طے کروں چاہ کتنی عمر والے لوگوں نے انہاں موضوعات تے گال کی کرنی، ہر بندہ ہر طالب علم ہر عمر والا بال تو گھن کے ظاہر رولے جوانی تو بالکل جذبہ دی عمر ہوندی ہے، اپنے ذاتیات تے آ کے بالکل سوکیانہ اور بازاری انداز حضور دے ممبر تے بھئی میرے بابے دی وراثت نہیں محمد عربی دی وراثت، میں کوئی اس واسطے اس بلائے گی جو سونے دا نہ چاہ سکتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستہ، مرشد شیر پڑھ دے بیٹھے ہوندے ہیں شیخ سعدی شیرازی دی، گلے خوشبو در حمام روزے، میں باتھ روم غسل واسطے وڑاں تے کہیں خوشبو والی مٹی لے چھوڑیے باروں، مٹی دیتیس کہ غسل اندے نال فرماؤ، آج کل تو صابن ہی نا اسے لے مٹی ہوندی ہے دھاون واسطے، او دے اندر وال خوشبو ایڈ کی دیا میں میاں جی میں آج کل مشک والے تے خوشبو والے صابن ہوندے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، کہیں سجن نے او خوشبو میرے بھیجی، فرمائندن گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ ازبو یہ دلاویزے تو مستم، میں ہوں مٹی کو پوچھے تو کستوری ہیں مشکیں عطر ہیں کیری شے ہے کہ میں کو کملا کر سٹائی اپنی خوشبو دینا کہ ازبو یہ دلاویزے تو مستم، میرے تے گویا وہ محبت دی مستی تاری ہو گئی ہے تیری خوشبو سونگ کے، بگفتہ من گلے نا چیز بو دم، اس آگے نہیں سجانا اسا مشک تے اسا کستوری تنا ہاں تو وہ مٹی جیری میری شکل ہے وہ میری حقیقت ہے، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو مٹیاں لیکن کچھ دیر پھلاں دے قربج بیٹھیاں، پھلاں دے قدمج بیٹھیاں، پھلاں دے قریب بیٹھیاں، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، میں کونا رہی ہون میرے اندر سجنان وسن، میں مٹی ہم لیکن مٹیاں چھون سجنان دا جمال غالب آ چکا ہے، میں مغلوب ہو چکی ہوں۔ مرشد کریم فرمائندے ہیں اسارے وچ کوئی شے کونی، بھاویں علمان تے بھاویں محنتان تے بھاویں سفرن بھاویں خدمتاں سب کچھ آپ فرمائندے ہیں میرے مرشد عثمان دامانی دا فیضان، حضرت محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت دوست محمد قندھاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے مرشد کو تو اللہ نے یہ فیض عطا فرمائے کہ اپنے مرشد دیاں 4 نسلاں دی سونے بیعت فرمائیے، حضرت عثمان دامانی دی بیعت فرمائیے، انہوں نے بیٹے حضرت سراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بیعت فرمائیے، حضرت ابراہیم قلندر دی بیعت فرمائیے، حضرت محمد اسماعیل مجدد دی بیعت فرمائیے، یعنی 4 نسلاں دی، چونکہ اللہ نے آپ کو بڑی برکت والی عمر عطا فرمائیے، ایویں تو نہیں سارے دا سارا برے صغیر پاک و ہند فیض نال بھر گیا، آپ دے فیض یافتہ آستانے اج بھی افغانستانی چ موجود ہیں اور یہ پاس ہندوستانی چ موجود ہیں، حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے فیض یافتہ آستانے آپ دے خلفاء، اور چونکہ ہن وہ جڑا روٹین والا آون ونجن ہے وہ مشکل ہو چکے، لہذا اس واسطے انہاں دی آمد نہیں، لیکن فیض مجددی اج بھی میرے مرشد دا لیوا بلدا پیو کتھوں ہے، پر میں نے ایسا کچھ قدم اج بیٹھے، اور میں آخری حدیث عرض کر چھوڑا آپ سب دے واسطے تے میرے واسطے بھی، جی گالی میں عرض کی تھی درمیان یہ میرا درد ہے، میں کہیں دی نمائندگی نہ کریں پیا، نہ میں حیثیت رکھدا کہ میں کہیں دی نمائندگی کراں،
یہ میرا درد ہی میں پیش کیتے اور انہیں سب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرے ساں سارے کو بزرگ موجود ہیں انہاں عمرہ آلے کہ جڑے بہت سارے رولے مکا سکتے ہیں جڑے اگر ٹر کے لگے ونجن تو انہاں دی ٹر ونجن چی اتنا فیض ہو سی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سارے دل ایک ویسے محبتاں دے بھر چھوڑے سی کتھے ہی میں نہ ہوئے عجیب جائی بالکل یہ جڑی گروپ بندی تھی کھڑی ہے یہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے یعنی اسا ہوں پاسے ہوں جن تے بھئی سادات کونی دوجے پاسے سادات ان نعوذ باللہ حضور دی آل دے متعلق ایک پل واسطے کوئی سوچ سکتے کہ سارے دل معمولی جائی میل آوے ود ایمان کیا رہے ویسے اتنی واضح حدیثہ سوان دے باوے اور وہ دوجے گروپی چے ہوئے کہ بھئی صحابہ دے دشمنے اندازہ کرو جن دے واسطے قرآن بھرا پیے قرآن کریم فرمائندے بھئی فقیرہ مانگو ایمان گھناونے تینا مانگو گھناو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ سونا رب جیندے ایمان کو سٹنڈرڈ تے معیار بنا کے آدھا پیے اگر رب کو مننے تو ہوئے منو جی میں ابو بکر نے مننے رب کو مننے تو ہوئے منو جی میں حضرت عمر کو سمجھئیے رب کو مننے رب کو مننے تو ہوئے منو جی میں حضرت ابو حریرہ حضرت انس بن مالک جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابو سعید خدری حضور دے قدمہ چباہن والے سلمان فارسی حضرت صہیب رومی کو سمجھئیے قرآن انہوں دے ایمان کو معیار پیا بیان فرمائے حق چاہیے میرا سونا سجن جیندہ ایمان معیار ہوئے والذین اتبعہم بِإِحْسَان قرآن فرمائے آخری صورت قرآن کریم دی اس دے بعد تک کوئی نما حکم نہیں اترا اسلام میں سورت توبہ آخری صورت آسمان کو اتران والی جیندے سورج بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی آخری صورت اون صورت دے بھی ٹوورڈز اینڈ آف دیٹ سورہ اس صورت دے بھی آخری بالکل رکوعاں چاہتے اللہ فرمائے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین انصار دے یہ پہلے جے کو اللہ نے شرف بخش محبوب دے قدمہ حاضری دا والذین اتبعوہم بِإِحْسَان اندازہ کرو اور جیرے حضور دے صحابہ حضور دے غلامہ دے قدمہ تے ٹر پین رب انہاں کو لی راضی ہے تے قدمہ تے ٹرن والاں کو لی راضی رضی اللہ عنہم ورضوا یعنی جیندے طریقے کو جیندے عمل کو جیندی سنت کو خود قرآن واجب الاتباع اور معیار اور سٹینڈرڈ اور نمونہ فرمائدہ پیا ہوئے ان دے بابی جی کہ مومن کو کوئی شک و شبہ دا شکار ہونا چاہیے اس دے بعد تفاصیل ساری تاریخ ہے بھئی تاریخ نہ سارا کیا رقم ہے تاریخ واسطے تو اصول ہے میرے کریم آقا عطا فرمائے جو اسرائیلی روایات دے بارے چھے بخاری دی حدیث ہے سونے فرمایا جیسے قرآن دے مطابق گھن چھوڑو جیسے قرآن و حدیث دے خلاف چھوڑ لو سمپل جہی گال ہے لہذا میں درد نال عرض کرنا آپ سب حضرات کو اور کہ اسارے وچو اگر کچھ احباب مہربانی فرماون چاہ جیرے یعنی یقیناً اسلاف دیا نشانیاں بھی ہیں بہت بڑے علم والے بھی ہیں اور انہوں دے طبیعت اور مزاج جی حلم دی دولتی موجود ہے یہ دوہیں چیزیں انسان کو بہت بڑا انسان بنا چھوڑیں گی اگر وہ کوشش فرماون تو یہ رولا جرا شروع تھی دا ودے اور میں جی چند کملان دی وجہ کول اور غیر ضروری بحثاں دی وجہ کول اسارے کم علماں تے ادھ پڑھاں دیاں بحثاں دی وجہ کول دوہاں پاسو ایک شدت دی فضا پیدا تھی دی پئی ہے اس کو کدی پسند نہیں کرنا چاہیے میں اللہ دا نام تھا کو ہاتھ جوڑ کے آدھا پیاں ایک کہہ کو پسند نہیں ہونی چاہیے کیونکہ رب کو پسند نہیں تو محبوب کو پسند نہیں مسلمانہ دا رولا بالکل پسند نہیں رب تے اون دے رسول کو اہل سنت والجماعہ جیرے جماعت ہے صدیاں کول چلی آندی ہے میرے مرشد کریم دے ذات گرامی تک پہنچی اون دے بعد کیا سا کو مسئلہ ہے لہذا اس واسطے اساں کوشش کروں کہ ہم محبت دیا رحمت راہی بنوں آخری حدیث میں سواد صاحب دی اجازت بغیر میں عرض کرا جا اجازت ہی فرما چھوڑیں حضرت حضور دے غلامی ہیں تے محبوب بھی ہیں حضور دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ادریس خولانی فرمائیں کہ میں جامع مسجد دمشقی داخل ہویا اور یہ امام مالک نے بھی روایت فرمائی امام احمد بن حنبل نے بھی دوہیں حدیث دے بھی امام ہیں تے دوہیں فقہ دے بھی امام ہیں حدیث صحیح ہے فرمائیں میں مسجدی داخل ہویا اور میں ڈٹھا کہ مختلف حلقے لگے ہوئے علم دے اور اگر کوئی رولا پہ ونجے تو سارے ہک نوجوان دو آندن براق السرایا جرا بالکل ایمیں ہوں دے ڈان دن جی میں روشنیاں تے بجلیاں ہوں میں اندر چمک دے ہوئے دندان مبارک والا جوانے سارے بڑھڑے بھی اور بڑے تجربے کار عمر دے حساب بنال ان دو آمن اور جو آخر ہوئے سارے خاموش ہو ونجن ان دی تمام بحث دے بعد ان دی جی گفتگو ہوئے او نکتہ آخر اور گویا ایک سند بن ونجے سب دے بس اور میں پوچھا بھی یہ جانا کون ہے جن نال سارے علم والے جرا مرجع خلائق و علماء ہے انہوں میں گڑسا کہ حضور دے صحابین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائیں میں خواہش ہوئی کہ انہوں نے زیارت کراں اس لی ویل نہ لگ سگا اگلے دی میں جلدی حاضر ہویا لیکن آپ میرے کو پہلے پہنچ گئے وقت نماز پڑھ دے پہن یا آپ فارغ ہوئے تو میں آپ دے سامنے آ کے آپ دی زیارت واسطے حاضر ہویا
اور میں سلام بھی کیتا تے نال عرض کیتی انی لأحبک للہ، اے اللہ دے رسول دے صحابی میں اللہ واسطے تھوڑے نال محبت کرے۔ فرمائے جے میں محبت دی گال کی تھی انہاں میری چادر دا پلو نہ پچا وحبذنی الیہ تے آپ دو قریب کیتا میں کو قریب کر کے فرمایا اگر محبت یہ تو اب شروعت مبارک کو بھی رب کائنات نے اس محبت دی وجہ کو جو اپنے پیارے رسول دی سونی زبان تے کلمات جاری فرمائیں حدیث قدسی دی صورت کہ تو خود رب دیا محبتاں دا حصہ بن گئی ہیں اللہ واسطے محبت کر کے۔ اور وہ حدیث قدسی ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وعز وجل کہ آقا کریم نے فرمایا اللہ فرمائے کہ جیرا شخص جیرے لوگ میری محبت واسطے اکٹھے تھی باندھن، جیرے لوگ میری محبت واسطے محفل سجا باندھن یا میری محبت اپنے دلوں تے رکھ دیں تے مل نہیں سکتے بھاویں جیرے کونے چی ہومن پہ یا میری خاطر کڑیں کڑیں زیارت آن کرے دیں حکبے دی یا میری خاطر حکبے تے مال خرچ کرے دیں رب فرمائے جیرے میری خاطر یہ محبتاں ٹرے دیں وہ میرے محبوب بن گئے انہاں واسطے میری محبت واجب ہو گئی۔ لہذا میرے کریم مرشدی میں نن فرمائے کہ سارے کو جو کچھ ہے اپنے مرشد دا کرم ہے تے انہاں دی مہربانی ہے انہاں دی محبتاں دا نتیجہ ہے یہ اللہ واسطے جڑیاں لگیاں ہوئیاں محبتاں ہن یہ انسان دی اصل ہدایت انہاں دے ذریعے آندی ہے محبتاں والاں کو ہدایت ملتی ہے۔ لہذا علم والے بھی سارے مرشد کو بھی اپنے استاذ علم مکمل کرنے دے بعد اپنے مرشد دے ہتھاں تک ونج پہنچایا، حضرت عثمان دامانی دی بیعت ونج کرایا، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے مرشد گرامی جڑے انگا دے علاقے دے ہن آپ نے یہ تکمیل فرمائی تا بلکہ حال ابتدائی کو تو بیچیاں کہ آپ دی زیارت اپنے مرشد حضرت شمس العارفین حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے دستے مبارک تک انہوں نے قدمہ تک گھن کے گئے۔ صرف علم کافی نہیں ہوندا، تصوف بھی اور صاحبان عمل ہستیاں دے قدمہ حاضری بھی ضروری ہے کیونکہ چھڑا علم چھلکدا بہوں ہے اور جڑے انسان عمل والاں دی خدمتی چاہویں وقت صرف ذہنی مشقہ نہیں رہ وینیاں وقت عمل دی خیر تے عمل دی فکر شروع کر دیں۔ اللہ سونا اس ساراں کو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساکوں ساری آون والی نسلاں کو اپنے اسلاف دے عقیدے تے انہاں دے عمل تے استقامت ضرور نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔